کے تحفظ کا ہے نشان. اے میرے ریسکیور شیر جوان، تو سب کے تحفظ کا ہے نشان، تو سب کے تحفظ کا ہے نشان. ہر مشکل میں ہر آفت میں بر وقت پہنچ تم جاتے ہو. خود اپنے خون کی بوندوں سے خطروں کی آگ بجھاتے ہو. خود اپنے خون کی بوندوں سے خطروں کی آگ بجھاتے ہو. آندھی طوفان یا بارش ہے تم کب خاطر میں لاتے ہو. تم اجل کے ظالم پنجوں سے جانوں کو بچا کر لاتے ہو. تم اجل کے ظالم پنجوں سے جانوں کو بچا کر لاتے ہو. اے میرے ریسکیور شیر جوان، تو سب کے تحفظ کا ہے نشان. سی میزبان انصار مدنی اش گلتما جا 1122 کے آفس انس مجا میں موجود ہنوس ما ساتھی انا بیا کر اونشے ہن انے محکمائی انو ادارائی ای راتی سوری ایک تھے کم تھین اسی جگو کار تھے خدمت انجام دین ای جوانی گہن بنے ای ذمہ داری گاہن موجود ہن. یار تھے مستھوٹ تعارف تھرم میں دشبوم ڈاکٹر شیر عزیز بھائی ہن نو پروگرام منیجر ہن. وہ تو کچھ ظاہر ہیں ڈاکٹر ہیں MBBS ڈاکٹر ہیں پوری پاکستان مجا مختلف دشور نو بیٹون نسی خدماتی ہیں اور انا مکتر انٹرنیشنل لیول چگا نسی کوم مشوٹ یائن اور نسی آن گلتا مجا وئی کئی خدماتی نس انجام دگن انشاءاللہ نسی اس پائے آئیں جو بس ای مورے بس کونڈون ساتھی اسی را اسلام الدین بھائی ہن کو ریسکیو آفیسر ہن نسی کی خدماتی ہن ظاہر نسی زبانی سوس پروجت ساتھی نے اسیسا نویدہ بھائی ہن کہ میڈیکل ایجیک مسئلہ بو تو یار چھپر نکھائن انشاءاللہ نسی جو بس ای چیزی بس کونڈون ساتھی زہرا بھائی ہن اسیسا تو نگا ظاہرین آئین مختلف چنے چنے واقعاتی بینن ایسر نے مشونی کھئی اینو کی نقصان دہ چیزی ہن اینو جو ای جگ نس رٹھین اور رینوٹ فوری طورج کے ابتدائی ضروری چیزی ہن ای تھے ہاسپٹل اٹھرا اٹھ جو نسے بود خدماتی ہن ساتھی اسے را جمال حسین بھائی ہن روز کا ماشاءاللہ آن کافی جلی بچت تھکن انشاءاللہ نسے جو بس ای واقعات کنڈون ساتھی اسے خبوم معتبر شاہ را بھائی ہن کو شفٹ انچارج ہن انے رسم جا فسم جا مختلف شفٹ بینن ایسم جا نو انچارج ہن شفٹو تو نسے جو انشاءاللہ کنڈون جوانو جذبہ جنہوں کے محنت ہن ایگن انشاءاللہ نسے جو بس کنڈون ساتھی اسے منظور احمد جان کو آن جیک کا مسئلہ بگو تو پیش بین انشاءاللہ نسے جو بس کنڈون ساتھی جمیل حسین بھائی ہن کون گا اگار اکشا تو فوری طور یعنی جو ہی کالوتی تو اول چھپر نکھان انشاءاللہ نسے جو گا انگام اور مختلف واقعات بھی ہیں ایسے حوالات بس کنڈون ساتھی وقار حسین بھائی ہن ظاہرین ان دیشر گلتے کہ دیشر گنینو پہنچین اے دیشر کافی منورو جلی بچت تھی انشاءاللہ اش ان پروگرام مجا بس نینو اسپا آئیں جو اے اسپا مورے بس کنڈے سوٹ اٹھ چرون ناظرین سوٹ لیلین ایسے مقصد انو پروگرام ذریعہ جگوٹ شعور دوک آگاہی دوک تاکہ انو کو ادارہ کہ خدماتی ہیں اے چھوڑ لیل بوت اور انو ادارہ جو خدماتی سوس گنو کے جیک طریقہ ہیں اے اش ان پروگرام جو بات سوٹ اندازہ بھائی تو مس یارت ہے تم را کو ڈاکٹر شیر عزیز صاحب ہیں ڈائریکٹر ہیں انشاءاللہ میں ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا
یعنی ہمارے ناظرین جو ارد گرد گلگت کے گرد و نواح میں بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو ہے ظاہر ہے ایک جذبہ ہے، ایک شعور ہے، پلس جو ہے مسائل بھی ہیں. اس حوالے سے آپ یعنی یہ جو ادارے ہیں، یہ جو ادارہ ہے، اس کی خدمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آپ بتا دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مندی صاحب آپ کے اور آپ کی ٹیم کی، جو آپ لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا. اور یقیناً بہت سارے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، بہت سارے اداروں کی بہت ساری خدمات ہیں، لیکن اس کو جو آپ نے کہا کہ اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنی خدمات کو، کہ ہماری سروسز کو اور اس کی آگاہی کریٹ کرنے کے لیے، آگاہی پیدا کرنے کے لیے میرے خیال میں آپ لوگوں کا ادارہ جو کام کر رہی ہے اس کا میں بڑا مشکور ہوں. تو ادارے کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ادارہ پنجاب میں شروع ہوا تھا 2006 میں، اور ان کی تقریباً کوئی 5-6 سال کی سروس کے بعد ماشاءاللہ سے ان کی خدمات اور ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے گلگت بلتستان گورنمنٹ نے اس کو یہاں پہ لانچ کرنے کی کوشش کی. تو 2010 میں تقریباً یہ ادارہ قائم ہوا تھا، اور اس کے ہماری جو جتنے فورس ہیں اس وقت گلگت اور بلتستان میں، تو میرے پاس اس وقت تقریباً 215 کی فورس موجود ہیں، جس میں سے آدھے گلگت شہر میں اور آدھے ہمارے اسکردوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. تو بیسک ان کا مقصد جو ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں، آگ ہو، فلڈ ہو، کوئی اور ڈیزاسٹر ہو، تو کوئی مخصوص ٹیم ہمارے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان کے عوام چھوٹا سا علاقہ ہے مختلف، اور ہم لوگ جو اس وقت ہیں کسی ڈیزاسٹر میں جو ہے نا ہمیشہ وہ رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے عوام کے خدمات کا کوئی اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن پھر بھی اس کو دیکھتے ہوئے کہ ایک آرگنائز طریقے سے ہمارا شہر، میں نے جس طرح سے بتایا آپ کو کہ سال بسال ہماری آبادی، میرے خیال میں کوئی اور پاکستان میں شاید چھوٹا سا شہر ہوگا جس کی آبادی سال میں تقریباً ایک سروے کے مطابق یہ پتہ چلا کہ اس شہر کی آبادی میں ہر ایک دن ایک گھر کا اضافہ ہوتا ہے. تو سمجھو کہ 6 خاندان کا اضافہ ہر دن ہوتا ہے. اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیں، چھوٹا سا شہر ہے، جس طرح سے ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے مسائل مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں. جدید چیزیں آ رہی ہیں، جدید بلڈنگز بن رہے ہیں، ان میں کریکس کے چانس ہوتے ہیں، اور جس طرح علاقہ بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے آس پاس جو پرانے زمانے میں کھیت دوسری چیزیں ہوتی تھی وہ نہیں بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم کنال 20 مرلے کی چیزوں پہ گھر بنا رہے ہیں، اور اس کے مشکلات سے لازمی بات آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ آگ کے لگنے کے چانس زیادہ ہیں. ہمارے بجلی کے مسائل ہیں، اور ہمارے اس وقت جو سال بسال دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قدرتی آفات جو ہے نا وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس مہم جوئی کو اس کو کور کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا جو 2 سال سے ہماری خدمات انجام دے رہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ کی میں روک رہا ہوں، چونکہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی، گلگت کی آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، تو آپ ساتھ میں تھوڑا سا ہمارے ان ایریاز میں بھی ظاہر ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک پیغام بھی جائے گا، تو آپ لوگ ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ماشاءاللہ آپ کے پاس تو یہاں بہت سارے جوان ہیں، اچھا وہ گاؤں دیہات جہاں پہ یہ سہولت نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی شارٹ پروگرام اس طرح کوئی آپ کا اس عرصے میں کوئی سلسلہ چلا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا، اور آنے والے جو ہے وقتوں میں ان کے لیے آپ کیا خدمات انجام دینا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں. اس میں لازمی بات ہے خدا نہ کرے کہ کوئی قدرتی آفات ہمارے سامنے ہو، لیکن ہم ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز کہا گیا ہے، ایک بڑی کسی بندے نے بات کی ہے کہ ایون جب حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت بارش بھی نہیں ہو رہی تھی. صحیح. تو مقصد اس پیغام کا یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت ہم وقت تیاری، جب کوئی ڈیزاسٹر آ جائے اس سے لوگوں کو نکالنا، جب چیزیں ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اگر ہم خیال رکھیں، مکان بناتے وقت اپنی مٹیریل کا خیال رکھیں، بجلی فٹنگ کرتے وقت اس مٹیریل کا خیال رکھیں، ٹیکنیکل آدمی سے کرائیں کہ معمولی سے سپارک آ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی شارٹ سرکٹ ہو گیا اور پورے مکان جل گیا. اگر اس میں ہم تیاری کی حد تک ابتدائی طور پہ وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنے مکان بناتے وقت، اپنے گھر بناتے وقت کس جگہ بنانا ہے، کہیں پہ فلڈ کے چانسز تو نہیں ہیں. فار ایگزامپل ہمارے دریا کے سائڈ پہ عموماً انتظامیہ دن بھر اسی چکر میں کوشش میں رہتا ہے کہ بچے پیک ٹائم پہ دریا میں سوئنگ نہ کریں، اور جب وہ جانے اب وہ کوئی اہم عمل نہیں ہے. انتظامیہ کے گورنمنٹ کے بتانے کے باوجود گھر میں بھی اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، اس وقت سب سے گلگت میں سب سے چیلنج جو غزر سے لے کے ہم لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کا دریا میں گرنا.
اور وہ کوئی کام کی وجہ سے نہیں ہوتا، صرف ہوتا ہے بے-احتیاطی کی وجہ سے. تو اس کام کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس وقت خاص کر ہمارے شہروں میں ہمارے دریا کے سائڈ پہ 2-3 جو ہے نا ہمارے پاس جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ احتیاط نہ کرنا. اس کے لیے ہم نے ابھی ادارے نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک کو جو آپ کی توسط سے ہم ایسے اویئرنیس پروگرام 1-2 دفعہ چلا چکے ہیں، اور دوسری ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہی آرگنائز طریقے سے ہم اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور اس وقت تقریباً 30 سے 35 اسکولوں کو ہم نے کور کیا ہوا ہے کہ ان کے بیسک جو ایجوکیشن ہو کہ آگ لگتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، زلزلہ آتا تو بیسکلی کیا کرنا چاہیے، ایک وہ طریقہ ہے. دوسرا ہم نے ابھی آرگنائز طریقے سے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے جو امتحانات دے کے فارغ ہو گئے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک آرگنائز ٹریننگ کا آغاز کیا ہوا ہے. تو ہماری کیپیسٹی 20 سے 25 7 دن کا پروگرام ہوگا. تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ گھروں میں جو ہے نا ان کا اویئرنیس ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہیں جاب مل جاتے. آج کل لازم ملزوم ہے کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ملک کا ڈیزاسٹر اور جو سلامتی ہے وہ لازم ملزوم ہو گئے. تو ان بچوں کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بیسک چیزیں جو بیسک ہمارے مقاصد ہے وہ ان کو سمجھ آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پہ اگر وہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کہیں پہ جاب کی جو ہے نا کہیں آفر آ جاتی ہے تو یہ بیسک حصہ ہے، تو اس میں بھی وہ ٹرینڈ ہو جائیں گے. صحیح. اور دوسرا جو ہے اس وقت ایک ہماری ٹیم میں کوئی 5 کمپوننٹ ہیں. ایک میڈیکل کی ٹیم ہے، ایک ہماری فائر کی ٹیم ہے، ایک ہمارا کسی ڈیزاسٹر میں وہ ایک ٹیم ہے، اور تیسرا جو ہے اس وقت ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فورس زیادہ ہیں. اس نارمل سچویشن میں ہم کوشش کریں کہ جو بھی مسائل ہیں بجائے اس کو ایک سیاسی بیان دینے کے ہم کوشش کریں. فار ایگزامپل کہ کسی مکان میں آگ لگ گئی، ہم جا کے ہماری ٹیم اس کو اسیس کریں کہ وہ آگ کی نوعیت کیا تھی، کیا اس میں احتیاطی تدابیر. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مشین ہے، اگر کسی کچن میں آگ لگ جائے، اگر وہ ٹرینڈ ہو، وہ بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، اگر وہ ٹرینڈ ہو کہ اس مشین کو ایسے چلانا ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی اسپارک یا کوئی معمولی شعلہ اٹھ جائے اس کو پاؤں پہ بند کر کے اس کو بند کر دو اس سے پہلے کہ وہ ایک شعلہ بن جائے. تو یہ بیسکلی احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں. ہمارا مقصد خدا نہ کرے کہ ہماری مشینیں کسی اس میں یوز ہو، اچھی بات ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ رسپانس کریں گے، لیکن ہماری ادارے کا تمام جوانوں سے میں یہ کروں کہ ہم اس کو اگر کامیاب ہو گئے کہ بیسک جو ہماری اس وقت مشکلات ہیں وہ کس وجہ سے آئی ہیں، تو ہم یہ اسکولوں کی حد تک. اور نیکسٹ پلان ہمارا ماشاءاللہ سے ایک ریکویسٹ کراکرم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ ہمارا پورا ماس ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم اپنی ایکٹیویٹی ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اور ان کے تھرو جو ٹریننگز ہیں، جو معاملات ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی انوالو کر کے عوام تک جتنا ہو سکے ہم بہتر. ایک سوال آپ نے پوچھا کہ اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک تو بیسک ہماری جو ٹیم ہے وہ گلگت میں ہے. صحیح. تو گلگت میں ہمارے پاس کوئی 90 کے قریب ٹرینڈ سٹاف ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان میں ایک مخصوص ٹریننگ لے کے ہمارے بچے جو ہیں اس وقت کوئی 50 کے قریب ہیں، ریپڈ رسپانس فورس کے نام سے. اگر گلگت کے مضافات سے ہٹ کے کوئی اور ڈسٹرکٹس میں کوئی کسی بھی علاقے میں ایون نیشنل لیول پہ اگر ہماری امداد کی ریکویسٹ کی گئی تو ہم ماشاءاللہ سے ہماری فورس اتنا میں پراؤڈ ہوں کہ یہ وہاں بھی جا کے امیڈیٹ رسپانس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے ہمارے جو ہے ناظرین کو آپ نے بتا دیا. اچھا اسلام ڈرا جگ ضلع نسے ڈاکٹر صاحب سے چگا تھو اے طریقہ آئین مختلف دشو ٹریننگ گنن تو ماشاءاللہ تو اس کے گنی گنو اسے یعنی جوانوں مجا کو جذبہ کھن کو جنون کھن ایسے بارہ اسے ناظرین چگا تھے اتھے بڑی مہربانی بھائی. شکریہ مدنی را تو کہتے ٹیم بڑی شکریہ کہ سوس اشنو بیا کے نو پروگرام گنی اسے یعنی آفس میں وطن تو جگزل صحیح سر سے پوری سوٹ بیان تھے وہ کہ ریسکیو 1122 کے مقصد جے کھن علاقہ مجا کنی سروسز ایک جگزل اور ایسی علاوہ کی اسینی جوانوں کے جذبہ کی تو چاہتے نو تو مس انو چگا تو کچھ یار بے کمک چیز تو سن شیئر ہو کے مناسب کلیے مس بالکل کہ نو ریسکیو 1122 محکمہ انو سے کہ قرآن کو آیات ہیں کہ کوس ایک انسان ہے زندگی بچت تھے وہ کہ گویا انو پوری انسانیت بچت تھے وہ بالکل انو کو لوگوں ہن انو کو مقصد گنی اسے ریسکیو 1122 وہی انو ایک سلوگن اکھن اسے ایک لوگوں ہن ہم سب اس کے فالوورس سے ہم بس اسے یعنی کہ انو اسے او تو مجاگا اسے یعنی کہ پاسنگ اوٹے مجاگا انو چیز شامل ہن کی بے گوٹا جو نکھونس تو بس یعنی کہ انو مقصد گنی انو ادارہ گنی نکھونس کی کہ اسے حت جو کو گواہ ظاہر ان کی بچت تھے ایک اللہ تعالیٰ ذات ہی لیکن ایک ذریعہ طور اسے کوشش ہے ان کی چنی کو تھا ایک نیبو تو سجو بالکل
تو کیسے کرتے میں جہاں تک سروس ان میں جاؤ نا مجھا کو جذبہ موجود تھن صحیح کہ تم پریپریشن لیول میں جا کو ایف آر ان کو فائر فائٹرس ان تم فائری فیلڈ میں جا کو ایمرجنسی میڈیکل ٹیمس ان کے تم پیرامیڈک کے اسٹاف ان ایمبولینس میں جا کہ ریسکیو اسے ڈیزاسٹر رسپانس کے ٹیم ان کے ریسکیو سانچی سروس میں جا یہ پورا تم ٹیم میں جا تم جذبات گی سانچی ٹیم بالکل الرٹ بین 24 گھنٹہ اسے 1122 اپروچ تو کرتے کی طریقہ کار نہیں ان کی کون کا حادثہ بھی تو کہ 1122 صحیح لفظ 1122 کو آنے ایک نمبر رکھن کو چھو گے مقصد کہ ان کی ایزلی پورا یعنی کہ یاد بہت 1122 پورا یاد اچھا بہت انو تھے مرٹ ہموس اچھا بلا موبائل یوز تھے ٹھیک ہے تو ایسر 112 تھوکینا نے ایسر مشوٹ کا جب نمبر ایک ڈائل تھوکین کوٹ ایک تھوکینا نے ایک امک گا رہی چونکہ ظاہر 1122 تھے یہ تو اکائی بیگدو ہے جی اکائی بیگدو ہاں اکائی بیگدو 11-22 اے ملایا تو یہ طریقہ کا کمک جگہ تھے اچھا مدنی صاحب 112 حوالہ مسترام کی پی ٹی سی ایل جو بہت موبائل جو بہت ڈائریکٹ کے سٹی ارو کے رے جمجا ہن ڈائریکٹ 1122 1-1-2-2 ضابطے یہ تو فوری